اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ تسلیما کثیرا اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلى آل محمد الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بطیب ذکری وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم دوستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنی یاد کے بہانے جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ ہمارے پاس جو تسلسل چل رہا ہے وہ ہے ایمان اور عمل کا، یعنی ایمان اور تقوی کا۔ تقوی دراصل کیا ہے؟ عمل ہے۔ تقوی دراصل کیا ہے؟ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ وذالک هو الفوز العظیم۔ ایمان ہے اور تقوی ہے۔ ایمان لانا پھر تقوی اختیار کرنا، جب یہ دو چیزیں ہم اختیار کریں گے، یعنی ایمان بھی لا لیے، اس کی حفاظت بھی کریں اور تقوی بھی اختیار کریں، تو اللہ تعالیٰ ہم کو بشارت دے رہا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایسا نہیں کہ جیسے صرف آخرت میں بشارت ہے، آخرت میں خوشخبری ہے۔ خوشخبری سنا دو ان کو آپ، لہم البشری، ان کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ کس کے لیے؟ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے، یعنی عمل کرے۔ اب ہم جو عمل کر رہے ہیں آج فی زمان، اب ہم دیکھیں گے تو یہ عمل عاجزی نہیں ہے اور اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ ہم ایمان لا لیے، ٹھیک ہے، اللہ جیسا بولا، اللہ کے رسول جیسا بتائے ویسا ایمان ہم لا بھی لیے، مگر ہمارے عمل میں عاجزی نہیں ہے تو اللہ کے پاس قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو عاجزی پسند ہے اور اللہ کے پاس عاجزی کی نہیں ہے، سب ہے، عاجزی نہیں ہے۔ وہ چیز ہمارے اندر آج نہیں ہے۔ ہم جو عمل کر رہے ہیں ہم ڈیوٹی بول کے کر رہے ہیں۔ ایک بات آئی ہمارے پاس پچھلی مجلس میں کہ تقوی کیا ہے؟ اصل اللہ کو راضی کرنا، ہر عمل ایسا رہنا جس سے اللہ راضی ہو۔ ہم راضی تو کرنے کی فکر کر رہے ہیں اللہ کو، بالکل اللہ کو جو راضی کرا رہے ہیں، ہمارا جو عمل ہے جس سے اللہ راضی ہونا، اس میں عاجزی نہیں ہے، اس میں فقر ہے، تکبر ہے، یعنی یہ نماز پڑھ لو تو راضی ہو جا، تیری رضا کیا سے پڑھو، نہیں تو میرے کو ضرورت نہیں تھی نماز پڑھنے کی، سمجھے؟ میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں تیری رضا کیا سے، تو راضی ہونا بول کے، اس میں خودی ہے، عاجزی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ والے جب کبھی بھی کچھ بھی نماز پڑھتے یا پھر کچھ ایسا عبادت کرتے، کرنے کے بعد اب ہم دیکھیں گے کہ ہم نماز کے بعد دیکھیں نا حضرت قبلہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتے نا، استغفار کرتے نماز پڑھنے کے بعد، کئی کو کرتے ہیں؟
کیا وجہ ہے وہی کرنے کی؟ نماز تو پڑھ لیے نا، اللہ کی رضا کے لیے پڑھے، دوسرا کچھ بھی مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کام کے لیے بولا وہ کام کرے۔ کیسی پڑھے نماز؟ جیسا اللہ کے رسول بتائے ویسی پوری نماز پڑھے۔ اس کے باوجود بھی اللہ والے استغفار کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ قبول کرتا نہیں کرتا کس کو معلوم؟ مرضی مالک ہے انہیں، چاہے تو قبول کرے چاہے تو منہ پہ پھینک دے۔ کچھ کر سکتے کیا؟ نہیں کر سکتے۔ اللہ میری جتنی طاقت تھی میں کرا، تو قبول کر دے، میری اس کوشش کو، میری اس صحیح کو تو قبول کر۔ کچھ غلطیاں ہو گئے ہوں گے اس میں، تو اللہ قبول کرتا۔ جب تک ہمارے عمل میں عاجزی نہ آئے اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ کو عاجزی ہی پسند ہے، تکبر پسند نہیں، دکھاوا پسند نہیں۔ اب دیکھو آدم علیہ السلام ہے، دونوں ہیں۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے شیطان کا مرتبہ بہت بلند تھا، معلم الملکوت، روایتوں میں معلم الملکوت کیا آتا ہے، یعنی فرشتوں کا استاد تھا، بہت عبادت کرا اللہ کی، بہت عبادت کرا، بہت عبادت کرے، اللہ کو راضی، وہ مقام حاصل کرا۔ جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی تخلیق کرے، اس کے بعد فرشتوں کو بولے کہ میں آدم کو کہیں کو بنا رہا ہوں، پوچھ رہے تھے نا، چلو دعوے میں سچے ہو تو اپنی جو ہے تو گواہی لو۔ فرشتے عاجز آ گئے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے آدم علیہ السلام کو بولے چلو میرے نام بولو۔ آدم علیہ السلام پورے نام سنا دیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، پورے فرشتے سجدہ کر دیے، شیطان نے کرا، شیطان سجدہ نہیں کرا، انکار کر دیا، اللہ کے حکم کا انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے تھے کہ کون سی چیز تیرے کو روکی، تیرے کو سجدہ کرنے سے روکی؟ میں جب حکم دے دیا تھا تیرے کو تو پھر تو سجدہ کیوں نہیں کرا؟ تو اس کے کیا بولا انہیں؟ انا خیر منہم، میں خیر اچھا ہوں، منہم اس سے۔ کیا کرا؟ تکبر کرا۔ نکل میری بارگاہ سے، ہو نکل گیا، رجیم ہوا، مردود ہوا، قیامت اس کے اوپر لعنت بھیجیں گے، لعنت ہی ہو گیا نا۔ اب جو بھی آئیں گے قیامت تک، جو بھی ایمان والا ہے، جو بھی مسلمان ہے، جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو قبول کرے گا، شیطان کے اوپر لعنت بھیجے گا، اسے بچنے کی فکر کریں گا، اسے پناہ پکڑیں گا۔ پھر ادھر آدم علیہ السلام ہے، جب شیطان کو نکال دیے، ابلیس کو نکال دیے، دھتکار دیے، جنت سے نکال دیے، وہ جنت میں نہیں آنا۔ رضوان کو جنت کے دروغہ، رضوان اس کا نام رضوان ہے، جنت بہت ہے، جنت میں محلے ہے، محلات ہے، جیسے اپنے گھر کیسا ہے ویسا بہت ہے، جنت ایک نہیں ہے۔ جنت بولے تو باغ، جنت بولے تو باغ، تو ایسے کئی باغاں ہیں اللہ کے پاس۔ تو ویسے ہی پورے باغوں کا جو ہے سو ایک حد بندی ہے، ہر ایک کا باغ الگ، ہر ایک کا باغ الگ، ہر ایک کی جنت الگ۔ تو وہ پورے جنتوں کا ایک دروگہ ہے،
آدم علیہ السلام کو بولے تم اور تمہاری زوج یعنی حوا علیہ السلام دونوں جنت میں رہو، کھاؤ پیو سو سکون سے رہو، مگر وہ درخت کے پاس نہیں جانا. ٹھیک ہے، رہے سکون سے بیٹھے. تھوڑے دن کیا میں قسم کھایا کہ آدم کو اور آدم کی اولاد کو جنت میں جانے نہیں دیتا ہوں، جنت میں سے نکالتا ہوں آدم کو. آدم کی طرف سے میں جنت میں سے نکلا، میں سکون سی میری زندگی، میں لعنتی ہو گیا، اب میں دوزخ میں جاؤں گا، جلوں گا، تکلیف ہوں گی. تو آدم کو کیسا جانے دیتا ہوں؟ میں جانے دیتا، آدم سے بھی گناہ کراتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد بہکایا. اب اللہ تعالیٰ جو میوہ یا پھر گندم جو بھی اللہ تعالیٰ سے روکے تھے، منع کرے تھے کھانے کے لیے، جو چیز کھانے سے اللہ تعالیٰ منع کرے تھے وہ کھا لیے. کیا کرے آدم؟ کیا کرے؟ ہم بولے تھے نا نہیں کھانا بول کے، کئی کو کھائے. تو آدم علیہ السلام کیا کرے؟ آدم علیہ السلام میرے کو مزے کا دکھا، میں کھا لیا. بولے نہیں 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 نہیں. کیا بولے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. مولا رب، اے میرے رب، ظلمنا میں ظلم کرا اپنے آپ پہ. ربنا ظلمنا انفسنا میں اپنے آپ پہ ظلم کرا. وان لم تغفر لنا تو معاف نہیں کریں گا تو پھر میرا کیا ہوگا؟ دونوں بھی نافرمانی کری. شیطان بھی نافرمانی کرا، آدم علیہ السلام بھی نافرمانی کرے. نافرمانی اللہ کی حکم کی نافرمانی دونوں کرے. شیطان بھی کرا. ایک تکبر کرا، مردود ہوا. ایک عاجزی اختیار کرا، محبوب ہوا. نافرمانی دونوں کرے. شیطان کو حکم ہوا سجدہ کرو آدم کو، نہیں کرا، نافرمانی کرا نا. آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ پھل مت کھاؤ درخت کا، انہیں مردود ہو گیا. کیوں؟ پھر دونوں کو پوچھے، ایسا نہیں نافرمانی کرتے تم مردود کیا، نافرمانی کرتے تم محبوب جاؤ. آدم علیہ السلام کو جب پوچھے آدم وہ شجر پہ کیوں گئے؟ منع کرے تھے نا، نہیں کھانا بولے تھے نا، کیوں گئے؟ غلطی ہو گئی مولا. ہاتھ جوڑ دیے، عاجزی اختیار کرے، اپنی غلطی کو قبول لیے، عاجزی اختیار کرے. تو معاف نہیں کریں گا تو پھر کیسا ہوگا میرا؟ میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، میں نقصان خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ کیا کرا؟ ٹھیک ہے اب کھا لیے نا، کوئی بات نہیں، کھا لیے کوئی بات نہیں. چیز کھائے تم،
مگر اللہ برا ایک لمحہ. آدم علیہ السلام 1000 سال روایتوں میں ہے. ایک چند لمحے کے لیے زمین پہ اتر جاؤ. اللہ تعالیٰ پھر متا ساتن کیوں بولا؟ ہم سمجھے نہیں. اب کہ ہم سنیں کئی وقت ہم یہ حدیث سنیں کہ حشر کا دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے. یعنی حشر کے ایک دن، حشر کا ایک دن، حشر کے کتنے دن ہوں گے نہیں معلوم، حشر کا ایک دن 50 دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے. اب دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما کے 1450 سال، 1450 سال ہوئے. بہت ہو گیا 1455 سال، 1450 سال، 2000 سال بھی نہیں ہوئے. اور 48,000 سال ہونے کے بعد آخرت کا ایک دن ہوگا. تو کتنی زندگی ہے ہماری؟ کتنی زندگی ہے؟ لمحے بھر کی ہے. اللہ کوئی برا نہ دے. غلط بولا کیا اللہ؟ لمحے بھر کی دنیا ہے. اور اب اگر ہم دنیا کی مثال کو اگر ہم دیکھیں، ہم ایک سال میں ضرورت پہ ہے نا موشن کرنے جاتے نہیں جاتے. سال بھر کا حساب کر لو، سال بھر میں ہم کتنی دیر وہاں رہتے؟ میں ہم کتنی دیر وہاں رہتے حساب کرو. چلو 24 گھنٹے کا ہی کر لو. 10 منٹ 24 گھنٹے میں کیا اہمیت ہے؟ کچھ اہمیت ہے؟ دنیا اس کی ہے خالی اپنے موشن کرنے کے واسطے آئے آدم علیہ السلام دنیا میں. دنیا ہمارے دادا کا بیت الخلا ہے. ہم آج اس میں دل لگا لیے. بیت الخلا میں ہم بہترین ڈیزائن کے ٹائلز لگا کے بہترین اے سی لگا کے کر کے بیٹھو. کتنی دیر بیٹھتے؟ پیٹ صاف ہوتے ہی بھاگتے. صاف ہو گیا بولتے نکلو یہاں سے بولتے. کیسا ہوا؟ نقصان ہمارا ہے. تکبر والا نہیں، میں والا نہیں. میں یہ جو عمل کر رہا ہوں، نماز کہیں کیوں پڑھے بھائی؟ اللہ کی رضا. عاجزی اختیار کرنا. اللہ کو عاجزی پسند ہے. اور ایک روایت میں ہے شب معراج کی رات، شب معراج کی رات جب اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیے کہ جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ. کیسا لے کے آنا؟ سفر کرنا ہے نا پھر. تو اللہ تعالیٰ کو حکم ہوا کہ جنت میں جاؤ، وہاں سے براق کو لے کر آؤ، براق کو لے کر جاؤ. جبرائیل علیہ السلام جنت میں گئے. پورے براق ایک سے ایک براق ہے. اب ناچ رہے ہیں جوش میں ناچ رہے ہیں. ایک براق چھوڑ لیتے ٹھہرے ہوا ہے. دیکھیں جبرائیل علیہ السلام پورے جنہیں اپنی طاقت بتا رہے ہیں، اپنا پاور بتا رہے ہیں. جبرائیل علیہ السلام انہیں کونے میں جو ہے چھوٹا ہے، کم عمر ہے، کونے میں رو لیتے ٹھہرے ہوا ہے.
دیکھیں کیا بات ہے، کئی کو رو رہا، اللہ میاں سب ایسا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بولے دیکھو جبرائیل یہاں پہ کونے میں براق ہے، رو رہا انہیں، کئی کو رو رہا، ذرا پوچھو اس کو. تو جبرائیل علیہ السلام گئے، جا کے پوچھے کیا بات ہے، تیرے کو کس چیز نے رلایا؟ سب ایسا خوش ہے کہ آج جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لانے جا رہے ہیں، تو ہمارے جیسے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کو اپنی پیٹھ پہ سوار کریں گے. ان کے لوگ خوشی سے جھوم رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، مگر تو رو لیتے ٹھہرے ہوا ہے. تو نے بولا کہ میں کم عمر ہوں، ان لوگوں کے مقابلے میں میری رفتار کم ہے، میں افسوس میں ہوں، کاش میری رفتار تھوڑی زیادہ ہوتی. میں افسوس میں ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میری سواری نہیں بن رہے. میں چھوٹا ہوں، کم عمر ہوں، کیا کروں. عاجزی اختیار کرا، رو رہا، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اختیار کرا. مولا میں چھوٹا ہوں، میں کیسا وہ کر سکتا ہوں، میں نہیں کر سکتا نا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ عاجزی پسند آئی. اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبرائیل وہی براق کو لے کے جاؤ. کیا کرا انہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بننا تو معمولی بات ہے، معمولی بات نہیں ہے. سواری بنا، کیا چیز اختیار کر کے بنا؟ وہ مقام پہ پہنچا، کچھ بھی نہیں کرا، عاجزی اختیار کرا. میں قابل ہی نہیں ہوں مولا. ہم کیا کر رہے ہیں آج؟ ہم رمضان نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں ہم 5 ٹائم کی، اللہ پہ احسان کر رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، نخلق فی کفر نباشر. 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھ کے ہم اللہ پہ احسان کر رہے ہیں. روزے رہ رہے ہیں، ایک روزہ میرا قضا نہیں ہوتا، ایک نماز میری قضا نہیں ہوتی. قبول کرتا اللہ؟ نہیں کرتا. تو ہم پچھلی مجلس میں ہمارے پاس جو بات آئی تقوی کی، کہ ہم تقوی کیا ہے؟ ڈرنا، اللہ سے ڈرنا. کیسا ڈرنا؟ اللہ کو راضی کرنا. جیسا 2 مثالیں آئی ہمارے پاس. ایک بیوی کی، کہ بیوی کو ہم جیسے ناراض نہیں کرتے. بیوی سے ڈرتے کیا؟ شوہر نہیں ڈرتا، مگر کام وہ کرتا جس سے بیوی راضی ہو، خوش ہو. اولاد سے ڈرتا کیا؟ باپ ڈرتا اولاد سے؟ باپ نہیں ڈرتا. مگر اولاد جو فرمائش کری اس کو پوری کرتا. اولاد جو فرمائش کری اس کو پوری کرتا. نہیں کرے تو ارے ناراض ہو جاتا انہیں میرے سے، میرا بیٹا میرے سے ناراض ہو جاتا، بول کے اس کی فرمائش کو پوری کرتا. چاکلیٹ لاؤ بولے چاکلیٹ لے کے جاتا. ڈھونڈتا، اگر نہیں ملے تو الگ بات ہے. اولاد اگر کوئی چیز تو کیا کرتا؟ ڈھونڈتا، اس کو دیکھتا. رستے میں ملتی نہیں ملتی بولے تو اپنا رستہ بدلتا، روٹ کو بدل کے جاتا، گھر کو روٹ بدل دیتا. یہ چیز یہاں ملتی بول کے وہاں جا کے دیکھتا، اگر نہیں ملی تو افسوس کرے، ارے میرا بیٹا کیا بولوں میں، انہیں جو سب کیا سمجھتا. کہ وہ افسوس میں جاتا. نہیں لایا میں بیٹے کو بول کے بول دیا تو کچھ کر سکتا بیٹا؟ تصوب کہیں کر رہا. بیٹا ناراض نہیں ہونا، خوش ہونا. تو ہم جو عمل کر رہے ہیں، ہمارے عمل میں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے واسطے عمل کرنا ہے ہمارے کو. تو وہ جو اللہ کو راضی کرنے کے واسطے جو عمل کرنا ہے اس میں کیا رہنا؟ ہمارے عاجزی آنا، عاجزی اختیار کرنا. جب تک عاجزی اختیار نہیں کرے اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی عمل قبول نہیں کرتا. سب سے پہلے تو میں یہ خالی جو سنا ابھی ذہن تیار ہو رہا ہمارا. ایمان کیا ہے معلوم ہی نہیں ہمارے کو.
حقیقت تو یہ ہے کہ پہلے ایمان ہونا ہے ہمارے، مگر ایمان لا لیے، اب ہم اس کی پریکٹس اگر کرتے رہے، جب ایمان آئیں گا دل میں تو ہمارے سونے پہ سہاگا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ابھی ہمارے پاس ہم کیا کر رہے ہیں، یہ جو بات بول رہا ہوں، اگر اس پہ عمل کریں گے، ہم جو باتیں آ رہی ہیں اس پہ اگر ہم عمل کریں گے تو یہ کیا ہے، اصل سونا ہم جو خریدے، سونا رکھنے کے واسطے، چمکنے کے واسطے کیا کرتے، کس میں رکھتے سونا؟ ہیرا لے کے آئے، ہیرے کو جیسے بتانا ہے، کیا کرتے، تیاری کرتے نہیں کرتے، سب کانچ وانچ کا خرید کے اس میں رکھنے کا، سب ہر چیز۔ اس کے بعد دیکھا کہ ہیرا رکھتے ہی کیا ہوتا، چھک بولتا کمرہ، نہیں بولتا۔ یا پھر اور ایک مثال، وہ دیگچے، تم لوگوں تو نہیں دیکھے ہوں گے، دیگچے جس میں کھانا پکاتے دعوتوں میں، پہلے گھروں میں بھی رہتے تھے دیگچے، تو دیگچے کو پکتے، اس کے اوپر پکاتے، پکتے 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 جیسے اس کے اوپر جیسے نا داغ جمتے 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 آخری میلا ہو جاتا، انہیں کیا تھا، میلا ہو جاتا، تو اس کو گھسنا پڑتا۔ انہیں وہاں یہاں پہ اپنے حسین علم میں ہے، چوک کی مسجد کے پاس خلئی، گھستا انہیں، پہلے آگ لگاتا، پہلے کوئلے کہ اس کے اوپر جیسے رکھ کے اس کو دیگچے کو جیسے گول پھراتے رہتا، پھر اندر جیسے نا وہ کچھ مسالہ وسالہ ڈال کے گھستا 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 گھستا، وہ خالی گھستے ہی رہتا، کتنی کی دیر تک تو خالی گھستے رہتا، 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے گھستا گھستا۔ اس کے بعد پورا اس کو صاف کر کے ایک کیا آتا ہے وہ آئٹم، کیا نام ہے اس کا، وہ نہیں وہ ہاں روئی رہتی پورا، نہیں روئی رہتی، روئی میں جیسے کیمیکل ڈالتا، اس کا نام ہے کچھ، نو ساگر کیمیکل کا نام ہے، وہ روئی میں ڈالتا، ڈال کے ایسا اندر بھی پھراتا باہر بھی پھراتا، چھک بولتا، ایسا اس کو استعمال کر کر کے گھسے جاتا انہیں، مگر جب اس کو جلا کے، اس کو گھس کے آگ میں تپا کے گھس کے پورا کر کے، اس کے بعد جیسے نے خالی ایک 9 ساگر ڈال کے یوں کرتے ہی انہیں چھک بولتا۔ ویسے ہی ہم یہ جو باتیں ہم سن رہے ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہیں، اس کے بعد ایمان آیا تو عمل جیسا چھک بولتا انشاءاللہ۔ ایمان آنے سے پہلے ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں، ابھی ایمان کیا ہے نہیں معلوم ہمارے کو، جو حقیقی ایمان ہم کو لانا ہے، ہم یہ تسلیمی ایمان والے ہیں، ہم مان لیے سو ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، مسلمان بھی نہیں ہیں ہم، در حقیقت مسلمان بھی نہیں ہے۔ مسلمان بولتے کس کو، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا بولا، ہم مسلمان ہیں بولے، ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی بول رہے ہیں، دیکھا گیا تو ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں بول لینا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا بولا، دیکھو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، حق تقاتہ، جیسا ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا انتم استغفر اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ کیا بولا اللہ تعالیٰ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور موت آنے سے پہلے مسلمان ہو جاؤ۔ ایمان والے ہیں نا بھائی،
پھر مسلمانوں بول رہا نا اللہ تعالیٰ، میں نہیں بول رہا ہوں، میں بولا تو بولو، میں اگر بولوں یہ بات تو بولو. اور یہ آیت نکاح کے موقع پہ قاضی صاحب پڑھتے، دیکھ لو، سن لو. کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ ہم مسلمان ہیں بول رہے. اللہ تعالیٰ بول رہا موت آنے سے پہلے پہلے مسلمان ہو جاؤ، بول رہا ہم نہیں ہے مسلمان. پھر کس کو بول رہا اللہ تعالیٰ؟ ایمان والے کو. پھر ہم ایمان والے نہیں ہیں کیا؟ کیا بول رہے ہیں اللہ؟ کیا بول رہا ہے؟ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کیا بول رہا؟ ڈرو اللہ سے، جیسا ڈرنے کا حق ہے. ڈرنے کا کیا حق ہے بھائی؟ نہیں ہے، نہیں ہے. اور یہ آیت پڑھتے ہیں نکاح کے وقت. اور یہ آیت روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی آیت کی تلاوت کرتے تھے خطبہ نکاح میں. یہ آج کے قاضی صاحب نہیں پڑھ رہے سے، چلو بھائی آج کے قاضی صاحب پڑھ رہے ہیں بول کے نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خطبہ نکاح میں یہ آیت تلاوت کرتے تھے بول کے روایتوں میں ہے. تو کتنی اہم آیت ہے یہ، ہمارے کو توجہ نہیں. ہم کیا قاضی صاحب کیا پڑھ لے رہیں گے، کیا نہیں، چل اپنے کو کیا ہے، اپنے کو مصری بادم ملا تو بس ہے. نہیں، موت آنے سے پہلے پہلے مسلمان ہو جانا ہے. مسلمان کے معنی اگر کرے، وہ بول رہے کہ بات کو ختم کرتا ہوں. مسلمان کے اگر معنی کرے تو وہ ہے فرما بردار کے. کیا ہے؟ فرما بردار. دیکھ لو ہم کتنے فرما بردار ہیں. اللہ تعالیٰ وہی بول رہا ہے اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے. موت آنے سے پہلے پہلے مسلمان ہو جاؤ، یعنی فرما بردار ہو جاؤ پورے میرے. دیکھ لو اللہ فرما بردار بولے تو کس کو بولتے؟ فرما بردار کس کو بولتے؟ اب ہمارے مثال سمجھنے کے واسطے، دو بیٹے ہیں. ایک بیٹا باپ کی ہر بات کو مان لیتا، کوئی بات کا انکار ہی نہیں کرتا، مان لیتا. کیا بولتے اس کو؟ فرما بردار بولتے. بولتے نہیں بولتے؟ اور ایک بیٹا ایک بات مانتا ایک بات نہیں مانتا، کیا بولتے اس کو؟ نافرمان بولتے. دیکھ لو اب ہمارا حال کیا ہے. میں نہیں بولتا. ہم مسلمان ہیں کیا؟ بول لینا اپنے آپ کو مسلمان، بول لینا. فرما بردار بولے تو بات ماننا. اللہ کے فرما بردار ہے کیا ہم؟ دیکھ لو بھائی میں ہی بول ارے لو یہ پیر کی بات، وہ پیر کی بات، اس کی بات، اس کی بات نہیں. اقرا بھی کتابک، اللہ تعالیٰ بولا حشر کے دن دے دیں گا ہماری ہم جو زندگی گزارے وہ پورا کتابی شکل میں اللہ تعالیٰ دے دیں گا. لو پڑھ لو. اقرا بھی کتابک، اپنی کتاب آج تو پڑھ، کسی اور کی پڑھنے کی ضرورت نہیں. میں بھی نہیں پڑھتا، تو پڑھ لے. تیری کتاب ہے نا، تو پڑھ لے. اللہ بولے گا اقرا بھی کتاب، اپنی کتاب آپ پڑھ. جب وہ کتاب پڑھیں گا تو بولیں گا ہائے افسوس، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے چھٹی ہوئی. چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی اس میں لکھی ہوئی ہے، چھوٹا سا چھوٹا گناہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے. کوئی ایسی بات چھٹی ہوئی نہیں ہے اس میں جو میں نہیں کرا. دیکھ لو ہم کون بولنے والے؟ یہ صحیح وہ غلط، ہم وہ جنت.
اقرا بھی کتابک، اپنی کتاب آپ پڑھ. ہم کیا کر رہے ہیں؟ علی ہاتھ میں ٹیسٹر دے دے رہے ہیں، دیکھ لو کرنٹ ہے نہیں ہے، لگا کے دیکھ لو. قرآن حدیث تجربہ مشاہدہ. اسے ہٹ کے کچھ اور بات کر رہے ہیں، بول رہے ہیں کیا یہ عمل کرے تو جنت میں ہے، یہ عمل کرے تو یہ ہے وہ ہے، درگاہ کو نہیں گئے تو ایسا ہوتا، وہ کرے تو ایسا ہوتا، یہ کرے تو ایسا ہوتا. بولے کبھی بیعت نہیں کرے تو ایسا ہوتا، بیعت کرنا. ہاں بولے پیر کے پاس جیسے نذرانے دینا، جب بھی پیر کے پاس جا رہے نذرانہ نہیں دے تمہارا کام نہیں بنتا. بولے کیا کر رہے ہیں؟ سب چھوڑ کے جانا ہے. کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے بچانا، دوسرا اور کچھ بھی نہیں. تو کیا کرنا؟ سنت رسول پہ زندگی گزارنا، دوسرا کچھ بھی ذریعہ نہیں، دوسرا کچھ بھی ذریعہ نہیں ہے. پوری اپنی زندگی اس واسطے اللہ تعالیٰ بولے قرآن مجید میں تمہارے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ ہم زندگی کیسا گزارنا، گھر میں کیسا رہنا، باہر کیسا رہنا، کاروبار میں کیسا رہنا، ہر چیز ہر معاملے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی کر کے. تو آج کیا بات سمجھ آئی ہمارے پاس کہ اللہ کو عاجزی پسند ہے، عاجزی اختیار کریں. تو انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے. تو آئندہ اس کو مزید ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. سامعین کو بھی سمع قبول عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.